आपको पता है 85% जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो जो मिल्किंग डक्ट्स है ना उधर होता है, क्योंकि बहुत तादाद हमारे यहाँ ऐसी खवातीन की है कि जो कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो समझ नहीं पाते सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। ब्रेस्ट में लंप हो जाना, ब्रेस्ट एक तरफ से थिकन हो जाना, ब्रेस्ट का साइज बदल जाना। दूसरा, अगर आपके ब्रेस्ट पे कोई सुर्ख जैसे धब्बे धब्बे आ जाए, निपल के चारों तरफ औरत के स्किन होती है उसका रंग बिल्कुल बदल जाए। अगर एक औरत को निपल से कोई डिस्चार्ज शुरू हो जाए, कोई पस, कोई पानी, कि जो औरतें कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये जो आपने थोड़े सोशल और मेडिकल इश्यूज़ को मिक्स करके बात करना शुरू किया, जिस तरह से फर्टिलिटी के ऊपर आपने बात की, फिर किडनीज़ पे बात की हमने, तो उस पर बहुत ही लोगों का ना अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि पहले वो उसको उस नज़र से देख नहीं रहे थे जिस तरह से देखना चाहिए। तो ये जो आज का व्लॉग है उसमें मैं चाहूँगी कि एक औरतों में जो और बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइएगा कि ये दरअसल है क्या और इसमें आगे क्या क्या कंडीशंस होती हैं और उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए। अफीफ़ा, असल में मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि एक पढ़ा लिखा इंसान जब कोई देखता है चीज़ें और बहुत कुछ रिसर्च करता है तो उसमें से कुछ चीज़ें निकल कर काउंटर चेक सामने आ जाती हैं। और ये वो मैं सिर्फ इस वक्त बेसिक बातें करूँगी, क्योंकि बहुत तादाद हमारे यहाँ ऐसी खवातीन की है, ऐसे लोगों की है कि जो कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो समझ नहीं पाते सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर ये वो बीमारी है जो अगर बिल्कुल शुरू में पकड़ ली जाए तो इसका बिल्कुल इलाज मुमकिन है, लेकिन ये ऐसी भी बीमारी है अलॉन्ग विद ओवेरियन कैंसर औरतों में जो सबसे तेज़ी से भी फैलती है। बिल्कुल। अब कैंसर है क्या, एल्जेब्रा का सवाल होता है ना, कभी उसकी जो फिगर्स हैं वो गड़बड़ हो जाएं, ऐसे ही है। हाँ, तो जवाब गलत हो जाता है। ये समझे हमारे ब्लड में कुछ नंबर्स हैं, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। सही। वो उसको अगर एक घंटे में 10 नंबर बनाने चाहिए, 10 सेल्स कह लें बनाने चाहिए, हाँ। वो 100 बना गया। अच्छा। मल्टीपल एक दो दफ़ा हो जाए तो हो सकता है एक दो दफ़ा अलजेब्रा हमसे भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मुस्तकिल होता चला जा रहा है, दैट मीन्स आपका ब्लड कुछ गड़बड़ कर रहा है। और लेकिन उसका अगर कोई असर भी आता है तो ज़रूरी नहीं है वो कैंसर हो, बिल्कुल बिनाइन भी होता है। अच्छा। बिनाइन, नॉन कैंसरस। लेकिन ये फैसले हम नहीं कर सकते, वो तो डॉक्टर जी हाँ, डॉक्टर करेगा। और हम अभी पहले उन साइंस और सिम्टम्स की बात करेंगे बिल्कुल जो ख़वातीन को देखने चाहिए। इसमें से कोई भी साइन हो, कोई भी सिम्टम हो, एक से ज़ायद हो, आप फौरी प्लीज़ डॉक्टर को रजू करें। आई अगेन से मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे मैं ज़्यादा बारीकियों में नहीं जा रही, क्योंकि हर केस दूसरे केस से डिफरेंट हो सकता है ना, तो डॉक्टर ही बताएगा। निशानियाँ भी डिफरेंट हो सकती हैं। निशानियाँ भी डिफरेंट होती है, लेकिन एक बुनियादी बात करनी कि एक मोटी मोटी नॉलेज लोगों को आए। अब साइंस क्या होते हैं? सबसे पहले कि ब्रेस्ट में लंप हो जाना। लंप को क्या कहते हैं? जैसे कोई गिल्टी महसूस होना। गिल्टी, थैंक यू। वो जो एकदम ऊपर नहीं बैठी होगी, वो गिल्टी नॉर्मली अंदर होती है। मतलब आप यूं करेंगे तो आपको नजर आएगी, पता वो गिल्टी। जैसे कि सम टाइम पिंपल होता है कि वो बाहर से नजर नहीं आता पर अंदर होता है, और काफी बड़ा भी कभी हो जाता है अगर अनगार्डेड जाए। या ब्रेस्ट एक तरफ से थिकन हो जाना। सही। मतलब ये कि गिल्टी नहीं है, मगर इतना हिस्सा आपको लगा कि अजीब सा थिक हो गया, खिंचाव महसूस हो। खिंचाव ज़ाहिर है वो फिर हाँ। अंदर जैसे कुछ उसमें मांस आ गया है, कुछ इस तरह की फीलिंग। नंबर 2, ब्रेस्ट का साइज बदल जाना और या शेप बदल जाना। अब भाई अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापा आप चढ़ा रही हैं तो फिर तो सब कुछ ही बदलने वाला है। वो तो ओवरऑल चेंज होगा। हाँ। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही। सही। अब हम खाए जाए हम के ओ ये तो कुछ हो गया है। ये नहीं है।
مگر یہ کہ اگر آپ نارمل روٹین میں چل رہے ہو اور آپ کو لگے کہ بریسٹ کا سائز کچھ ڈی شیپ, باقی باڈی ٹھیک ہے لیکن اس کا وہ بڑھ گیا, کچھ شیپ بدل گیا, کچھ بڑھ گیا, کوئی گڑبڑ, مطلب انسان کو اپنی باڈی کا پتہ ہوتا ہے. اور سب سے بہتر چیک پتہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نہا رہی ہوتی ہیں, آپ کی اسکن اس وقت سافٹ ہوتی ہے, اینڈ وین یو آر سوپنگ یور سیلف, صابن لگا کے نا, آپ کا ہاتھ اسکن نرم ہوتی ہے, آپ اس کو فیل کرتے ہو. جو اس وقت بیٹھی ہوں نا میں, تو میں یوں کروں گی تو اسکن کھردری ہوگی, تو اس وقت اتنا پتہ نہیں چلتا. دوسرا, اگر آپ کے بریسٹ پہ کوئی سرخ جیسے دھبے دھبے آ جائے, یا پٹنگ کہتے ہیں, جیسے وہ پٹ ذرا ذرا سا کوئی بلیک دانے سے, دانے تو نہیں مگر جیسے پگمنٹیشن ہو جائے اس کے, دھبے زری اور یا ریڈ کلر میں, تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے. دوسرا, جو نپل کے چاروں طرف عورت کے اسکن ہوتی ہے, اس کا رنگ بالکل بدل جانا. اچھا, مطلب اگر کسی کا لیٹ سے ریڈ ہے, اف اٹ گوز بلیک, نو ریزن, تو دیر سم تھنگ رانگ یار. تو اس صورت میں یہ بہت انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر ایک عورت کو نپل سے کوئی ڈسچارج شروع ہو جائے, کوئی پس, کوئی پانی, تو جب آپ کا اندر کا مادہ ہوتا ہے نا, جیسے پھوڑا, تو اس نے کہیں سے راستہ ڈھونڈنا ہے, پھٹتا نہیں ہے, مگر وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ وہ اپنی نشانی دے رہا ہے, تو وہ ادھر سے نکل رہا ہے. پھٹ جائے, پتہ نہیں پھٹتا ہے یا نہیں پھٹتا ہے تو میں نہیں جانتی, مگر یہ انڈیکیٹر ہے. اچھا, جب میں نے میو کلینک کی سائٹ دیکھی, ابھی جو میں بات کر رہی تھی وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو نشانیاں دی ہیں وہ, تو سوری میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ جو نشانیاں, فرض کریں کہ اگر کسی کو بھی کوئی ایک نشانی فیل ہوتی ہے یا کسی کو یہ انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ ارلی سٹیجز پہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو اپنی لائف پیٹرن میں کیا کیا چینجنگز کرنی چاہیے؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن 2-3 نشانیاں اور جو میو کلینک نے بھی دی, کیونکہ جب میں کراس چیک کر رہی تھی تو کچھ پوائنٹس مشترکہ آ رہے تھے, کچھ پوائنٹس تھوڑے سے اضافی تھے اور بڑے امپورٹنٹ تھے وہ بھی. میو کا کہنا یہ ہے کہ جو عورتیں کبھی پریگننٹ نہیں ہوئی ہوتی, ان میں بریسٹ کینسر کا رسک ہائی ہوتا ہے. اچھا. دوسرا, یا جیسے یہ بھی تو سننے میں آتا ہے, مطلب عام طور پہ, کہ شاید جو مدر زیادہ فیڈ نہیں کرواتی بچوں کو, ان میں بھی یہ بالکل ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, 85% جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے وہ جو ملکنگ ڈکٹس ہے نا, ادھر ہوتا ہے. 85% عورتوں کو جن کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے. تو اس میں جب آپ کو بچہ ہوا ہے تو دودھ آپ کا آیا ہوا ہے, اور آپ اس کو کوئی بھی وجہ ہو, اور اس کی میڈیسنز آتی ہیں کہ وہ ملک جو ہے سوکھ جائے, تو اس کی وجہ سے خدا جانے جسم کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے نا, تو وہ ایک قدرتی عمل ہے. تو وہ جو نہیں عورتیں کراتی, دیٹ از ناٹ گڈ. ایک اور بات میں ادھر بہت امپورٹنٹ عفیفہ بتانا چاہتی ہوں, کہ جو عورتیں ایسٹروجن اور پروجسٹرون لیتی ہیں الگ سے, اچھا, ان کو سمٹمز وہ ہائی رسک پہ ہوتی ہیں. اب یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. میری چونکہ بہنیں جیسی ایک دوست تھی, اور میں اس کے ساتھ ہاسپٹل بھی رہی تھی, اس لیے تو مجھے اس بات کا تو بالکل پتہ ہے یہ بات کیا ہو رہی ہے. اس کی یوٹرس نکلی, فائبرائڈس تھے, اور اس کی اووری میں بھی آ رہا تھا. اچھا, جب یہ پرزے ایک عورت کے نکلتے ہیں تو اس کو ایک باڈی میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون چاہیے, اور بھی کچھ چیزیں چاہیے. تو میری جو فرینڈ تھی اس کو سب سے زیادہ فکر یہ تھی, کیونکہ وہ بھی میری طرح کمپیوٹر بف ہیں, اور وہ ریسرچ کر کے گئی تھی, تو کہنے لگی دیکھو یاسمین باقی تو سب ٹھیک ہے, مگر اگر آپ کی 40 سال عمر ہے نا, اور آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ نہ کرو انگریڈینٹ سے, تو آپ 60 سال کے لگتے ہو 3 مہینے میں, جھریاں آئیں گی, یو ایج ویری کوئکلی. کہنے کہ باقی تو خیر ہے, آئی ڈونٹ وانٹ دس ہیپننگ نا. ہاں, عورتوں کو کانشیس ہوتی ہے. ہاں, تو اچھا, اس میں یہ تھا کہ پروجسٹرون اور ایسٹروجن اور یہ سویا ملک میں بہت ہوتا ہے. یہ آپ جب لانگ ٹرم لیتے ہو نا, کہ مجھے اس طرح سے غذا مل جائے, تو آپ ایک ہائی رسک پہ آتے ہو, یا آپ ہارمونل میڈیسن لانگ ٹرم لو. اچھا, جب یوٹرس اور آپ کا اووری نکلتی ہے, یا دونوں میں سے کوئی, اووری تو نکلے گی, اگر یوٹرس نکلے گا ہی نکلے گا, لیکن یوٹرس مائنس اووری بھی ہو سکتا ہے. ان ایدر کیس
آپ کو ڈاکٹرز یہاں پہ چڑھا دیتے ہیں ہارمونل میڈیکیشن پہ. ہاں بالکل. نا ہارمونل میڈیکیشن جب آپ کی ہوتی ہے تو, اور اس میں جو ایک چیز اور ہے کہ آپ کا ویٹ نہیں زیادہ ہونا چاہیے اف یو وانٹ ٹو اوائڈ کینسر, رائٹ. بالکل. کیونکہ فیٹی جب وہ ہوتے ہیں تو وہ فیٹ ہر جگہ, تو آپ کے ڈکٹس کے اندر بھی شاید وہ بلاک کرتا ہو کہ وزن جتنا زیادہ ہوگا اتنے چانسز. اب ہارمونز آپ نے لیا, آپ کا وزن تو بے حساب, مطلب وہ پاگلوں کی طرح بڑھتا ہے. بالکل. اور ڈاکٹرز اس کا سائیڈ افیکٹ بھی کینسر ہے. اچھا. لانگ ٹرم ٹیکنگ آف ہارمونل میڈیکیشن, کیونکہ جب میں اپنی دوست کے لیے گئی تھی تو وہاں جو ڈاکٹر صاحبہ تھی گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر طاہرہ تھیں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کی, اب تو ریٹائر کر گئیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیے یہ ہم اس لیے نہیں دیں گے, وہ بڑی ویل ورس تھی عورت, وہ بڑی اپڈیٹڈ تھی کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا چل رہی ہے. ہاں تو اس نے کہا کہ ہم ان کی تو فیملی میں ڈائبٹیز بھی ہے اور یہ ہے وہ کینسر, نو وی آر ناٹ گیونگ دس. تو یہ جب, اور پھر جب آپ کو وہ ڈاکٹر کس طرح دیتے ہیں, آپ کو 2-3 مہینہ ہارمونل دوائی دی, اس کے بعد آپ کو ہٹایا تاکہ آپ اگر مستقل لیں گے تو بریسٹ کینسر, اور جب آپ کو ہٹائیں گے تو آپ کے موڈ سوئنگز اتنے پاگلوں والے ہوں گے, آپ تو پاگل ہو جائیں گے, آپ کے گھر والے جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور دیکھیے اس میں جو آپ کی گائنیکالوجسٹ ہے اس کو بہت اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپشنز کیا اویلیبل ہیں. سب سے آسان کام ہے جی وہ ہارمونل دوائی دے دو, اس سے تو آسان کام ہے ہی کوئی نہیں ادھر. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ جیسے اگر آپ کو کوئی اسکن پہ پمپلز نکل آئیں یا کوئی الرجی ہے یا کچھ بھی, تو اس میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی میڈیکیشن دی جاتی ہیں جو یہ ہارمونل اسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. یا جیسے آپ نے ریڈیشن کی بات کی, تو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ چلا ہوا ہے کہ نہیں جی اسکن پہ لیزر کروا لو, فیس پہ ہیئر ریموو کے لیے, کیا ان سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ ریڈیشن تو از بیڈ, اور یہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر افشا صدیقی نیشنل ہاسپٹل کی اسکن اسپیشلسٹ ہیں, میرے ادھر ایک دانہ کہہ لیں یا کچھ میں یوں کرتی تھی نا تو لگتا تھا وہ بال سائے موو ہو رہا ہے, اور میں تو ٹھہری بچپن کی وہمی انسان, تو میں نے کہا بھائی لو جی کینسر ہو گیا. ہاں میں ڈاکٹر افشا کے پاس گئی, کوئی اوپر تھا, میں نے اس کو دکھایا, کہنے کی بات سنیں یہاں کوئی نہ مسل ہے نہ ہڈی ہے, یہ عورتوں کو اس طرح کے ڈپازٹس اکثر ہو جاتے ہیں بازو پہ ادھر ادھر, یہ خود غائب ہو جائے گا, اور اگر آپ چاہتی ہیں میں نکال دوں میں کر دوں گی, مگر اٹس پوائنٹلیس, آپ کا ادھر اسکار آئے گا, یہ چلا جائے گا, مگر یہ خود ویسے ہی گھل جائے گا. تو یہ ریڈیشن میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی, آپ منہ پہ یہ کرائیں, ایک ایلین چیز, اور یہ ساری چیزیں دیکھیں نا اس کے 100 سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اب پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک میں جلدی سے پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی. اچھا ایک چیز اس سے پہلے, 40 سال کی عمر سے زیادہ جب آپ کی ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ میموگرام کا ٹیسٹ ضرور کرائیں. میموگرام وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کے بریسٹ کی ہیلتھ کو ڈٹرمن کرتا ہے, تو وہ ضرور اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے, یا اگر کوئی ہاں. اچھا ڈان کا بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے 17 اکتوبر 2022 کا ایک بہت عمدہ ایڈیٹوریل مجھے ملا, جس میں وہ انہوں نے بتایا کہ لاکھ جو ہیں عورتیں ان کو ڈائگنوز ہوتا ہے بریسٹ کینسر. آئی ڈونٹ ایگری ود دس. ہم شہری رپورٹس پہ بھروسہ کرتے ہیں, اندرون علاقہ چھوٹے گاؤں میں تو ویسے ہی مر جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. نمبر 2 انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کری کہ بہت 40,000 عورتیں سال میں, یا 40% آپ کر لیں ٹوٹل میں, اس طرح مر جاتی ہیں کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتی تکلیف کو, اور اگر ان کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے تو چھوٹی جگہوں پہ گھر کے مرد کو یا ایون عورتوں کو بتانے سے جھجکتی ہیں, تو وہ ان کو اویئر نہیں کرتی کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک تو چھوٹی جگہوں پر ایکسیس نہیں ہے اچھے ہسپتالوں کو. جب آپ چھوٹے علاقوں میں جائیں, بڑے علاقوں میں تو ہے, ادھر جو چھوٹے میڈیکل یونٹس ہوتے ہیں ادھر وہ فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی کہ ان کو ڈائگنوسس صحیح ملے, ان کو دوائی ملے, ان کو علاج ملے, اگر سرجری کرانی ہے, کیمو ہے, ریڈیشن ہے, واٹ ایور. اس کے علاوہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اتنے ہائی نمبر آف ڈیتھس ہو رہی تھیں عورتوں میں بریسٹ کینسر کی وجہ سے, 2021 میں ایک ججمنٹ دی تھی, اس میں انہوں نے
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और फेडरल गवर्नमेंट को तंबीह की कि हर जगह मेमोग्राफ का जो ये फैसिलिटी है मेमोग्राफी की वो आप करें। मुझे तो नहीं लगता कि अभी होगी। नहीं हुई, क्योंकि हम सुन लेते हैं फिर हम अमल नहीं करते। कागज पे लिखा पत्थर, मोहब्बत का पत्थर कागज पे लिखा नहीं। अब जब तक कोई एक्सट्रीम केस, कोई एग्जांपल हमारे सामने नहीं, वो भी एक बुलबुले की तरह हम उठेंगे, उसके बाद भी बैठ जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे। अभी वो जो स्कार्सडेल एकेडमी के केस की हम बात कर रहे थे, अभी फिर खामोशी हो गई। खामोशी है, कुछ भी नहीं। वो बस एक स्कूल के साथ कुछ मतलब थोड़ी बहुत डांट डपट हुई और उसके बाद बात ख़त्म। ये आपने बहुत सारी चीज़ें जो है कलेक्टिवली लोगों को बताई, और मेरे ख्याल से ख़वातीन को इससे बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिल सकती है कि इसकी क्या अलामत होती हैं और किस तरह से वो खुद इसको चेक कर सकती हैं, और आगे उनको अपने लाइफ पैटर्न में क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए, खुदा न खास्ता अगर वो इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।